بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفدا، ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اس سلام کو ہم لوگ ہر نماز کے بعد مشہد کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ سلام ہم اپنے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت 11 ذی القعدہ 148 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے والد ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ کا نام جناب نجمہ ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کا روضہ مشہد نام کے شہر میں ہے جو ایران میں ہے۔ ہم لوگ جب امام رضا علیہ السلام کی زیارت یعنی سلام پڑھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء۔ اس کا مطلب ہے سلام ہو آپ پر اے کمزوروں اور غریبوں کی مدد کرنے والے۔ آئیے ہم آپ کو ایک واقعہ بتائیں جس میں امام رضا علیہ السلام نے اپنے ایک چاہنے والے شیعہ کی مدد کی جب وہ کمزور اور غریب ہو گیا تھا۔ یہ واقعہ ایک شاعر اہل بیت کا جن کا نام دیبل خزائی تھا۔ دیبل بہت اچھے شاعر اہل بیت علیہ السلام کے شان میں لکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دیبل نے ایک بہت اچھی نظم لکھی، تب انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ اس نظم کو امام علی رضا علیہ السلام کے سامنے جا کر سنائیں گے۔ اس ارادے سے وہ شہر خراسان امام علی رضا علیہ السلام سے ملنے کے لیے نکل پڑے۔ جب وہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو انہوں نے اپنی نظم آپ کو سنائی۔ اس نظم میں دیبل نے اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کا ذکر کیا اور ساتھ ہی ساتھ ان پر جو مظالم ہوئے تھے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ جب امام علی رضا علیہ السلام نے یہ سنا تو وہ رو پڑے اور فرمایا کہ وہ نظم میں کچھ اور بند بھی لکھ دیں، اور پھر انہوں نے اپنی شہادت کی پیشنگوئی کی اور بتایا کہ ان کی قبر مبارک توس نام کے شہر میں ہوگی۔ دیبل اس خبر کو سن کر غمزدہ ہو گئے اور انہوں نے اپنے کلام میں کچھ اس طرح اضافہ کیا: شامل یہ کی حضرت نے خبر اپنی قضا کی، ایک لحد یہاں ہوگی غریب الغربا کی، تا حشر زمین روئے گی یہ غم میں رضا کی، اٹھے گی صدا توس سے بھی اہل عزا کی۔ دیبل کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی اتنی محبت دیکھ کر امام علی رضا علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور انہیں 100 دینار دیے اور فرمایا یہ رکھ لو کیونکہ ایک دن تمہیں اس کی ضرورت ہوگی۔ دیبل نے امام سے درخواست کی مجھے آپ کا ایک استعمال کیا ہوا کرتا چاہیے تاکہ میں اسے اپنے کفن بنا سکوں۔ ہمارے کریم اور مہربان امام علی رضا علیہ السلام نے اس کی یہ خواہش پوری کی اور فرمایا یہ لباس رکھ لو اور اس کی برکت سے تم محفوظ رہو گے۔ دیبل در امام علی رضا علیہ السلام سے اپنی جھولی میں تمام کائنات کی خوشی لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔
وہ ایک کاروان میں شامل ہو گئے۔ راستے میں اس کارواں کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور لوگوں کا سامان لوٹنے لگے۔ دیبل ضعیف تھے، وہ ایک پتھر پر بیٹھ گئے۔ ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو وہ شعر گنگنا رہا تھا جو دیبل نے اہل بیت علیہم السلام کی شان میں لکھے تھے۔ دیبل یہ سننے کے بعد فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے شخص، یہ تو کس کی نظم پڑھ رہا ہے؟ اس ڈاکو نے کہا کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہ نظم مشہور شاعر اہل بیت دیبل خزائی نے لکھی ہے؟ دیبل نے فرمایا میں ہی دیبل خزائی ہوں۔ اس ڈاکو نے بڑی حیرانی سے دیکھا اور جا کر اپنے سردار سے کہا کہ ایک ضعیف شخص کارواں میں ہے جو اپنے کو دیبل خزائی کہہ رہا ہے۔ سردار دیبل کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا تم سچ میں دیبل خزائی ہو؟ دیبل نے فرمایا ہاں میں ہی دیبل ہوں، اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ قافلے والوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ سردار نے قافلے والوں سے پوچھا تو سب نے یہی بتایا کہ واقعی یہی دیبل ہیں۔ تب سردار نے دیبل سے وہ نظم سنانے کی التجا کی۔ دیبل عشق اہل بیت علیہ السلام میں اپنی آنکھوں کو بند کر کے وہ نظم پڑھنے لگے۔ وہ اس نظم کو پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ ان کو وہ وقت یاد آیا جب وہ امام علی رضا علیہ السلام کے سامنے اسی نظم کو انہیں سنا رہے تھے۔ جب دیبل نے نظم پوری پڑھ لی اور آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ لٹیرے سب قافلے والوں کو اپنا اپنا سامان لوٹا کر جا چکے تھے، اور سب قافلے والے ایک ڈاکو کے دل میں شاعر اہل بیت علیہ السلام کی اتنی عظمت دیکھ کر حیران کھڑے تھے۔ دیبل نے جب اپنے سامان کی تلاشی لی تو ان کے ہاتھ میں وہ امام علی رضا علیہ السلام کا کرتا آیا، اور وہ وقت یاد آیا کہ جب امام علی رضا علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ یہ کرتا رکھ لو، اس کی برکت سے تم محفوظ رہو گے۔ دیبل کی آنکھ بھر آئی اور وہ رونے لگے۔ واقعی اب ہم کو سمجھ میں آتا ہے کیوں امام علی رضا علیہ السلام کو زیارت میں کہتے ہیں السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، سلام ہو آپ پر اے کمزوروں اور غریبوں کی مدد کرنے والے۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفدا، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔